اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على سیدنا ومولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صلوات پڑھے محمد محمد. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت کے لیے، جتنے بھی مومنین نے دعا کی التماس کی ہے حاجات کی قبولیت کے لیے، حاضرین مجلس کی حاجات کی قبولیت کے لیے، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیے. عزیزان محترم، پروردگار عالم اپنے اس حبیب کا جو اس کائنات کے لیے وجہ تخلیق قرار پایا ہے، قرآن مجید میں ایسے تعارف کراتا ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت. چونکہ آج کا دن جتنا امام حسن سے منسوب ہے اتنا ہی پیغمبر کی ذات والا صفات سے بھی منسوب ہے، اور میں شاہ صاحب سمیت تمام بانیان حضرات سے دستبستہ ایک گزارش کرنا چاہوں گا. جب بھی 28 صفر، 27 صفر، 29 صفر کہیں پہ بھی مجلس عزا کا عنوان شہادت امام حسن ہو تو ساتھ میں شہادت رسول اللہ ضرور لکھا کیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو اگر صحیح معنوں میں کوئی بتا سکتا ہے محمد کون ہیں تو یا وہ علی ہیں یا علی والے ہیں. تعارف علی پیغمبر کا صحیح تعارف ہے. توجہ ہے کہ نہیں حضرات کی؟ دیکھیے، جب کوئی شخص محدود ہو تو وہ لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر کی ذات اس قدر کمالات و فضائل رکھتی ہے کہ مجھ جیسا کم علم، کم ظرف انسان پیغمبر کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا. نہ میں یہ جان سکتا ہوں کہ پیغمبر گرامی اسلام کون ہیں، تو پھر پیغمبر کا تعارف کون کرائے؟ وہی کرائے جو پیغمبر کو جانتا ہو. اور پیغمبر کو کون جانتا ہے اس کا فیصلہ خود پیغمبر فرما گئے ہیں کہ اے علی، اللہ کو کسی نے نہیں جانا سوائے تیرے اور میرے، اور مجھے بھی کسی نے نہیں جانا سوائے اللہ کے اور تیرے، اور تجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور میرے.
تو پیغمبر کا اگر کوئی صحیح معنوں میں تعارف کرا سکتا ہے تو وہ یا اللہ ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے، اور یا وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ میں تمام مسلمانوں سے اس وقت مخاطب ہوں، کیا شیعہ کیا سنی، توجہ چاہوں گا۔ حضور والا کسی کی بھی شان بیان کرنی ہو کیجئے، لیکن ہر شان سے بڑھ کر جس کی شان ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ ارے اس محمد کی کیا شان ہو جس کے لیے علی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ کون تعارف کرائے؟ توجہ ہے نا حضرات کی میں بات شروع کروں؟ کون تعارف کرائے پیغمبر کا؟ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، علی بعد میں ہے، حسن بعد میں ہے، سیدہ بعد میں ہے، حسین بعد میں ہے، اور جملہ کہوں، قرآن بعد میں ہے، پہلے محمد۔ کوئی کہے گا یہ تو خطابت کے جوش میں کہہ گئے، نہیں، میں خطابت کے جوش میں نہیں کہہ گیا، میں بھی آپ کے سامنے دلیل رکھتا ہوں، توجہ ہے، ذرا سر اٹھائیں گے۔ قرآن کس پر اترا؟ پیغمبر پر۔ پیغمبر نے کہا یہ قرآن ہے تو قرآن قرآن ہو گیا۔ پیغمبر نے کہا یہ حدیث قدسی ہے تو حدیث قدسی ہو گئی۔ پیغمبر نے کہا یہ میری حدیث ہے تو وہ حدیث ہو گئی۔